السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علت کے واقع ہونے کے اسباب، کن اسباب کی وجہ سے احادیث میں علت واقع ہوئی ہے، اس پر ائمہ محدثین نے بڑی مفصل بحثیں لکھی ہیں۔ 20 کے قریب اہم اسباب ہیں علت کے، جن کی وجہ سے احادیث میں علل واقع ہوئی ہیں۔ چند ایک اہم کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بشری کمزوری۔ انسان ہونے کے ناطے انسان میں کمزوریاں ہیں، سستی، کاہلی، خطا اور وہم انسان ہونے کے ناطے اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اور یہ بشری کمزوری یہ سبب عام ہے، اس سے کوئی نہیں بچا۔ انسان ہونے کے ناطے سستی ہو جانا، غلطی ہو جانا یا وہم ہو جانا، جب ہم کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہم تو کبار محدثین کو بھی ہوئے ہیں۔ جب ہم صحیح حدیث کی تعریف پر غور کرتے ہیں، اس میں 2 شرطیں ہیں آخر میں کہ وہ شاذ اور معلول نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تام و ضبط راوی کی حدیث میں شذوذ اور علت آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خطا اور تصحیف سے کون بچا ہے؟ یہ معرفہ انواع علم الحدیث صفحہ نمبر 383 میں یہ قول ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خطا اور وہم علل کے اندر یہ ہماری مراد اس سے شاذ و نادر واقع ہونے والا ہے، یعنی ایک راوی نے 1000 حدیث بیان کی ہے، اس سے کچھ اخطاء واقع ہوئی ہیں، کچھ اوہام واقع ہوئے ہیں، لیکن یہ اخطاء اور اوہام تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر خطا اور وہم اغلب ہو، کثیر ہو، تو وہ اس راوی کی تمام روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا، وہم اور نسیان سے دونوں مخلوقوں میں سے کوئی نہیں بچا، اور یہ سچ ہے۔ جتنا مرضی حافظ، ذہین، فطین انسان ہو، غلطی، وہم کا شکار جزوی طور پر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قول التمہید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 268 پر موجود ہے۔ دوسرا سبب وہ ہے ضبط کے لحاظ سے راوی کا خفیف ہونا، خفیف و ضبط ہونا جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے تام و ضبط، ایک ہے خفیف و ضبط۔ بس اوقات راوی اور محدث اپنی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ، تام و ضبط کے ساتھ لینے والا ہوتا ہے، کچھ عوارض کی وجہ سے حدیث لیتے وقت یا اسے ادا کرتے وقت اس کے ضبط میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ان عوارض کی وجہ سے
جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خطا یا وہم واقع ہو جاتا ہے، اور یہ امور عام نہیں ہیں بلکہ خاص ہیں۔ اس کی بھی وجوہات ائمہ محدثین نے کئی ایک بیان کی ہیں۔ مثلا حفظ کا تغیر ہو جانا، یعنی حافظہ ہی انسان کا اس میں خرابی واقع ہو گئی ہے۔ جب احادیث لی تھیں بڑا ماشاءاللہ تام و ضبط تھا، مکمل ضبط کے ساتھ حدیث کو لکھتا تھا، یاد کرتا تھا، لیکن ایک عمر کے بعد کوئی مسئلہ سامنے آیا، پریشانی آگے بڑھی، اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ تو اس کی مختلف صورتیں محدثین نے بنائی ہیں حفظ کے تغیر کی۔ تغیر معین شہر کے ساتھ یا تغیر معین راوی کے ساتھ۔ مثلا فلاں راوی جب فلاں شہر والوں سے بیان کرتا ہے تو اس کی روایت میں علت ہوتی ہے، سبحان اللہ، یا فلاں راوی جب فلاں راوی سے بیان کرتا ہے تو اس کی روایت تو ضعیف ہوتی ہے، اس میں علت ہوتی ہے، اور اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تقریب التہذیب کا مطالعہ کرنے سے ہی کافی زیادہ مثالیں اس پر مل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے کتاب علم سے اس پر دراسہ کروایا تھا کہ کون کون ایسے راوی ہیں جو فلاں فلاں راوی سے بیان کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ویسے راوی ثقہ ہے، امام ہے، محدث ہے، تام و ضبط ہے، لیکن جب وہ فلاں راوی سے بیان کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوگی، جب وہ فلاں شہر والوں سے روایت کرے گا اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس پر کی ایک مثالیں موجود ہیں، ہم ایک دو مثالیں دینا چاہتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا ما حدث معمر بالبصرہ فیہ اغالیط، تہذیب الکمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 182 میں یہ قول ہے کہ معمر نے بصرہ میں جو کچھ بیان کیا ہے اس میں غلطیاں ہیں، سبحان اللہ۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کہا اعمش کثیر الوہم، یعنی اعمش یہ کثیر الوہم ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی کہ یہ کب یہ وہم کثیر الوہم ہے، جب یہ چھوٹوں کی چھوٹے درجے کے روات کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ مثلا الحکم ہے، سلمہ بن کہیل ہیں، حبیب بن ابی ثابت ہیں، جب یہ چھوٹے درجے کے روات سے روایت لیتے ہیں تو اس میں یہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اشارہ الل ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 647 میں یہ قول ہے۔ علامہ ابن القیال رحمہ اللہ کی کتاب الکواکب والنیرات جو مختلط راویوں کے متعلق ہے اس میں بہت کچھ اس کے متعلق مل جاتا ہے۔ اسی طرح التمییز امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں بھی کئی ایک محدثین کی غلط فہمیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ راوی کا مختلط ہونا بھی ایک سبب ہے علت کے واقع ہونے کا۔ کچھ ہم نے وضاحت کر دی ہے، خفیف الضبط دوسرے سبب میں، یعنی ساری زندگی راوی ٹھیک رہا ہے لیکن ایک عمر کے خاص وقت میں بالکل آخر میں آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اللہ رب العالمین محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اختلاط کی تاریخ کا تعین کیا ہے کہ یہ کس تاریخ کو مختلط ہوا تھا، اس کا حافظہ کب خراب ہوا تھا، تو تاریخوں کا تعین بھی کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس تاریخ سے پہلے جو راوی بیان کریں گے ان کی روایت ٹھیک ہوگی، اختلاط کے بعد جنہوں نے بیان کیا ان کی روایت ضعیف ہوگی۔ اس میں بھی تفصیل ہے، اس مسئلہ میں بھی۔ اسی طرح علت کے اسباب میں سے ایک ہے سلوک الجادہ،
یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس کی تفصیل کہ سلوک الجادہ کسے کہتے ہیں؟ جو سند کسی شہر یا علاقے میں مشہور پھر روایہ ہو، یعنی اس شہر کے لوگ بکثرت اس سند سے روایت کرتے ہوں، تو بسا اوقات سند کوئی اور بھی ہو تو جادہ یعنی جو عام مشہور سند کا طریق ہو وہی اختیار کرتے ہوئے اسے بھی وہی اپنی مشہور سند سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی در حقیقت سند کوئی اور ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے ہاں مشہور و معروف سند پر محمول کر لیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد پر، جس کی کئی ایک مثالیں شرح ترمذی ابن رجب میں ملتی ہیں۔ اہل المدینہ کی اپنی مشہور اسانید ہیں، اہل مکہ اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی اپنی مشہور اسانید ہیں، اور کئی علل احادیث میں اس باب سے داخل ہوتی ہیں، جیسا کہ اہل فن کے ہاں معروف ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سلوک الجادہ کے تحت بھی راوی غلط فہمی کی بنیاد پر جو اس کے شہر میں مشہور سند ہے، سلسلہ سند ایک مشہور ہے، وہ اپنی روایت بیان کرتے کرتے اس کے ساتھ نسبت جوڑ دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ائمہ محدثین نے پھر فرق واضح کیے، تتبع کیا کہ مشہور اس شہر کی سند تو اس طرح ہے، یہ کون ہے اس کے اندر اپنا ذکر کرنے والا، اس کو بیان کرنے والا؟ تو پھر انہیں تقابل کر کے تتبع کر کے یہ بھی غلطیاں واضح کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح الادخال علی الشیوخ یہ بھی ایک سبب ہے علت کے اسباب میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ راوی کا اپنے شیخ کی کتب میں اپنی طرف سے روایات کا اضافہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جیسے خالد بن نجی ایک کذاب راوی تھا، اس نے بہت زیادہ احادیث عبداللہ بن صالح اور قتیبہ بن سعید اور ابن ابی مریم وغیرہ کی احادیث میں داخل کی۔ یہ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350 ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے خالد بن نجی کو کذاب کہا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیثیں کرتا تھا اور ان کو ابن مریم، ابن ابی مریم اور ابن صالح کی کتب میں رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک سبب ہے تلقین۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے لقمہ قبول کرنا۔ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں، راوی شاگرد ہے، وہ کہتا ہے جی استاد محترم روایت اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو شیخ کہتا ہاں اس طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے شاگردوں کے لقمے کو قبول کرتا ہے۔ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لقمہ، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک علت کا سبب ہے کہ جو شیخ، جو محدث سکہ ہے، امام ہے، جو اپنے طلبہ کا ہر لقمہ قبول کر رہا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر جانچ پڑتال کے، تو اس کو بھی طلبہ روات ایڈ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی کا سبب ہے، علت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی علت کے اسباب محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک ان میں سے بچپن ہے، صغر سنی ہے۔ کیا مطلب؟ بچپن میں کوئی حدیث سنی تھی، چھوٹی عمر ہے، اس میں کوئی حدیث سنی اور اچھی طرح اس کو یاد نہ کر سکا، بعد میں جب بیان کرنے لگا تو غلطیاں اس نے کر دیں، غلطیاں کی ہیں۔ مثلا
इमाम इब्न अल-मदीनी ने फरमाया अबू बकर बिन अल-असवद के मुतल्लिक समाअहु मिन अबी अवाना ज़ईफ़ लिअन्नहु काना सगीरन, कि अबू बकर बिन अल-असवद का अबू अवाना से समा, ये जो रवायतें बयान करते हैं समा से, वो गैर साबित है, ज़ईफ़ है, क्योंकि वो तो बच्चे थे। यानी अबू बकर बिन असवद ने जब अबू अवाना से रवायतें बयान की, वो बच्चे थे, अपनी रवायतों को सही नहीं याद रख सके, ना याद अच्छी तरह कर सके हैं, बचपन की वजह से ना रख सके हैं। अब वो बयान करते तो गलतियाँ करते हैं, इसलिए अबू अवाना से उनका समा ज़ईफ़ है। सुबहान अल्लाह। मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 491, रावी नंबर 4559 है। मामर बिन राशिद ने कहा जलास्तु इला कतादा, मैं इमाम कतादा के पास बैठा, वाना सगीर, मैं छोटा था, फलम अहफ़ज़ असानीदहु, मैं कतादा की सनदों को याद नहीं मैंने किया। अल्लाह अकबर। ये तारीख़ इब्न अबी खैसमा में कौल मौजूद है, रकम 1203। याकूब बिन शैबा ने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद के मुतल्लिक़ कहा तकल्लमु फ़ी रिवायतिही अन अबीही व काना सगीरन, मुहद्दिसीन ने इसकी रिवायत के मुतल्लिक़ कलाम की है क्योंकि वो छोटे थे। अल्लाह अकबर। तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 432, रकम तर्जमा 3865। अल्लाह अकबर। यानी इस कौल से साबित हुआ जो भी हमने बयान किया है कि जब अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद अपने बाप से बयान करते हैं तो उनकी रिवायत नहीं ली जाएगी। मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, वो रिवायत कमज़ोर है। वजह क्या है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद बच्चे थे, छोटे थे। सुबहान अल्लाह। इससे साबित हुआ कि बचपन की उम्र में ज़बत इंसान का खफीफ होता है और ये भी इल्लत के सबब में से एक सबब है। लेकिन ये याद रहे बहुत कम ऐसे बच्चे भी गुज़रे हैं तारीख़ में, रुवाती हदीस में, जिनका बचपन में भी ज़बत बहुत मजबूत था। अल्लाह अकबर। अइम्मा मुहद्दिसीन ने मसला हदीस पर बड़ी मेहनत की, हदीस की तहकीक में, हदीस की जांच पड़ताल में 100% इंसाफ किया है। सारे बच्चों को एक जैसा नहीं शुमार किया, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी गुजरे हैं जिनका बचपन में भी हाफजा बड़ा मजबूत था। और आज भी हम अल्लाह की रहमत से ये देख रहे हैं कि हर बच्चे का ज़बत और हाफजा एक जैसा नहीं है। अइम्मा मुहद्दिसीन की कुतुब जर्ह तदीर का जब हम मुताला करते हैं तो ये कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मुतालिक ये लिखा होता है कद यकूनु सगीरन यज़बितु, कभी कभी बच्चा ज़बत करने वाला होता है। सुबहान अल्लाह। यानी उसका हाफजा, उसका ज़बत बड़ा मजबूत होता है। ये अल किफ़ाया देख लें, रकम 66 है। अल्लाह अकबर। इस तरह की और भी कई एक मिसालें मिलती हैं, हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। और इल्लत के असबाब में से और भी कुछ असबाब हैं, वो हम अपने अगले लेक्चर में बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस अजीम मकसद और मिशन के तहत हम ये करवा रहे हैं उसमें अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। उम्मत को, इस्लाम को अइम्मा इल्ल हर दौर में चाहिए, आज भी चाहिए, क़यामत तक ऐसे उलमा मुहद्दिसीन चाहिए जो गलत और सच में तमीज़ कर सकें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।